جو بھی مشرک ہے، جیسے کوئی ہندو ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی مجوسی ہے آگ کی پوجا کرتا ہے، اسی طرح کوئی چاند سورج کی پوجا کرتا ہے، تو جتنے بھی یہ مشرک لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ تو کسی مسلمان لڑکے کا ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان لڑکی کا ان کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ شرعاً یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بھی اپنی لڑکی کسی ہندو لڑکے کو دیتا ہے، کسی مشرک کو دیتا ہے، یا ان سے کوئی لڑکی لیتا ہے ان کی، تو یہ شرعاً زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اب جب وہ میاں بیوی والے معاملات کریں گے تو شرعاً یہ زنا ہوگا، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تم کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی کرو اور نہ ہی اپنی لڑکی کسی مشرک مرد کے نکاح میں دو۔ تو اس لیے قرآن پاک کی یہ نص قطعی سے یہ چیز ثابت ہے کہ کسی بھی مشرک، چاہے وہ ہندو ہو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، یا مجوسی ہو، یا کسی اور چیز کی پوجا کرنے والا، یہ جتنے مشرک ہیں نہ تو کسی مسلمان لڑکے کا ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان لڑکی کا ان کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کریں گے تو شرعاً یہ زنا ہوگا، پوری زندگی زنا کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اور بعض اوقات ان جگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ الیاذ باللہ تعالی شادی کے چند ہی دنوں کے بعد بعض اوقات مذہب ہی تبدیل کر لیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ شادی کے چکر میں ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ وبا ہمارے اندر فلم و ڈراموں کے ذریعے اور میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ پاک ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ شرعاً زنا ہے، فوراً ان پر لازم ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، توبہ کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔